أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبشرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. سورۃ المعارج کی یہ چند آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 14 تک چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں بہت ہی بڑے دن کے بارے میں بڑی اہم معلومات ہمیں مہیا فرمائی ہے. اور وہ دن کون سا ہے؟ جو ہم سب کے آگے آنے والا ہے. کوئی شخص اس دن سے بھاگ نہیں سکتا. ہر کسی کو اس دن اور اس میدان میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. قیامت کے دن انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ انسان کہاں ہوں گے؟ ان مخلوقات کی حالت کیا ہوگی؟ قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت سارے مقامات پر ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے جو کہ سورۃ المعارج ہے. سورۃ المعارج میں اللہ رب العزت نے اس دن کے بارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں کی حالت کیا ہوگی. میدان میں اکٹھے، ایک میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان اکٹھے ہوں گے. اور میدان کیسا ہوگا؟ کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی سمندر نہیں، بالکل چٹیل برابر زمین ہوگی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، اللہ رب العزت اس زمین کو بدل کر وہ زمین بھی نئے سرے سے تخلیق فرمائیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اس دن پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ اس زمین کو ختم کر کے نئی زمین بنائے گا جو ارض محشر ہوگی، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس دن پل صراط پر ہوں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ کسی اندھیرے میں ہوں گے. اللہ رب العزت نے ان کو کسی ایسی جگہ رکھا ہوگا اور وہ قادر ہے لوگوں کو جہاں چاہے جتنے عرصہ کے لیے چاہے وہ رکھے، لیکن اس زمین کو ختم کر کے اللہ دوسری زمین بنائے گا. جب زمین اس قسم کی ہوگی، آج ہمیں کہیں بلڈنگ نظر آ جاتی ہے، کہیں درخت نظر آ جاتا ہے، کہیں پانی نظر آ گیا، کہیں پہاڑ نظر آ گیا، تو اس دن تو پہاڑ ہوں گے نہیں.
30ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے بارے میں فرمایا ہے کل اہن المنفوس، پہاڑ ہوا میں اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح کے روئی کے گولے پھرتے ہیں۔ پہاڑوں کو اللہ رب العزت ختم کر کے روئی کے گولوں کی شکل میں ہوا میں اڑا دے گا، گویا کہ ان کی حالت ختم ہو جائے گی۔ سمندروں کا کیا حال ہوگا، اس زمین کا کیا حال ہوگا، آسمانوں کا کیا حال ہوگا، یہ سارے حالات ہی بدل جائیں گے۔ اس دن انسان کی اپنی حالت کیا ہوگی، اس حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ کاش آج میری اولاد کو لے لے لیکن مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے انسان کو، اولاد کے لیے انسان اپنا دین تک بیچ دیتا ہے دنیا میں۔ جتنے غلط کام دنیا میں ہو رہے ہیں عموماً نام یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں، پیٹ کے لیے اور بیوی بچوں کے لیے سارے گناہ کیے جاتے ہیں۔ اس میدان میں کوئی بیوی بچہ نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حالت کیا ہوگی، یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کوئی اس کی اولاد لے لے اور اس کو اس عذاب سے بچا لے، وصاحبتہ واخیہ، اس کی بیوی لے لے، اس کے بھائی لے لے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اس کا جو کچھ اس کے لیے ایک پناہ کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی ہر چیز لے لے، ومن فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ہی لے لے، ثم ینجیہ، بس مجھے نجات دے۔ اپنی اولاد، اپنی بیوی، ماں باپ، عزیز و اقارب، ساری دنیا لے کر بھی آدمی کہے گا کہ مجھے اس عذاب سے اللہ رب العزت نجات دلا دے، لیکن وہاں نہ ڈالر ہوں گے، نہ ریال ہوں گے، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا۔ رشتہ دار تو یہی ہے نا جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ایسا ہوگا، 30واں سپارہ عبس وتولی، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن جس دن کے بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وہ ماں باپ دنیا میں جہاں تکلیف پہنچے تو آدمی پلٹ کے ماں باپ کی گود میں آ کے گرتا ہے۔ بچے بھی گرتے ہیں، بڑے بڑے بھی ماں باپ کی گود میں آ گرتے ہیں کہ اور کوئی ٹھکانہ ہمارا تمہارے سوا نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، آدمی اپنی ماں سے بھاگ جائے گا، اپنے باپ سے بھاگ جائے گا، اپنے بھائیوں سے بھاگ جائے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی سے بھاگ جائے گا، اپنے بچوں سے بھاگ جائے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر آدمی کی ایک ایسی حالت ہوگی کہ اس کے لیے وہی کافی ہے۔ یہاں عرب لوگ ایک جملہ بڑا عام کہتے ہیں، الی فینی کافینی، یعنی میں جن حالات سے دوچار ہوں مجھے یہی کافی ہے، مجھے مزید پریشان نہ کرو۔ قیامت کے دن ہر آدمی ایسے حالات میں ہوگا کہ اسے وہی کافی ہے۔ یومئذ، اس دن، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر انسان کی اس دن ایسی حالت ہوگی کہ جو اس کے لیے وہی حالت کافی ہے۔ اور سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے اس دن کے بارے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کے بہت سارے مقامات 30ویں سپارے میں بار بار ذکر آتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے نہیں رہیں گے، چاند نہیں رہے گا، سورج نہیں رہے گا۔ آپ صورتیں پڑھتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں، سمندر ختم کر دیے جائیں گے، پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے، ہر چیز کا نقشہ بدل جائے گا،
اسی دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کا بالکل آغاز پہلی اور دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں سے خطاب کیا، مسلمانوں سے، مومنوں سے نہیں، کیونکہ وہاں ہر کسی کو آنا ہے، مومن ہو، مسلمان ہو، فاسق ہو، کافر ہو، چاہے کوئی بھی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی بات ہے، اس دن سے ڈر جاؤ۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن آپ دیکھیں گے کہ جو بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اب دودھ پیتے بچے کے ساتھ ماؤں کا کتنا پیار ہوتا ہے، کسی سے کوئی بھولی ہوئی بات نہیں ہے۔ بچہ ذرا بڑا ہو جائے، باہر اندر آنا جانا شروع ہو جائے، ماں کا فکر کم ہو جاتا ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے کہ سارا سب چلنا پھرنا بھاگنا شروع ہو گیا۔ جب تک بچہ دودھ پیتا رہتا ہے اس کو ماں اس طرح رکھتی ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی میں کیا رکھتے ہیں، اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پہ چھالا ہو جائے، تکلیف ہو جائے تو اس کو کوئی سخت چیز نہ لگ جائے، بس ایسے ہی سنبھالے کرتے ہیں۔ بچے کو مائیں ہتھیلی میں چھالے کی طرح سنبھال کے رکھتے ہیں۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، اس سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ عورتیں اس دن اپنے حمل گرا دیں گی۔ حاملہ عورت کا حمل گرانا اگر دنیا میں جان بوجھ کر کوئی گراتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نقصان دہ ہے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر لوگ، کچھ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ یہ کام ہو جائے، کچھ وہ جو حرام کاری میں ملوث ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ نکل جائے، ابارشن ہو جائے۔ کچھ لوگ انگریزوں کے ہاتھوں پلے بڑے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ تیسرا بچہ کہاں سے آ رہا ہے، نکل جائے۔ اور کبھی کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب بچے کو نکالنے کے چکر میں کہیں بیوی پر نکال بیٹھنا، ماں مر جائے گی۔ اور بچہ دنیا میں اگر کہیں خود سے گرتا ہے اس وقت بھی ماں کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے، اور بلا وجہ گرتا نہیں، کوئی نہ کوئی چوٹ، کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوا ہوگا کہ وہ بچہ پیٹ سے نکل جائے، جنین نکل جائے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ عورت اتنی خوفناک حالت میں ہوگی، حالات ایسے ہو جائیں گے کہ عورت اپنے حمل پر کنٹرول نہیں کر پائے گی، اتنی پریشانی میں مبتلا ہوگی کہ حمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ لوگ شاید پاگل ہو گئے ہیں، لوگ شاید نشے میں ہیں۔ سکارا، سکران، اور سکران تو یہاں لفظ معروف ہے نا، ہمارے یہاں عموماً کہتے ہیں کہ تابان ہو، سکران ہو، زالان ہو، کیا بات ہے؟ سکران سکر سے، سکر کا معنی نشہ۔ لوگ سمجھیں گے، آپ سمجھیں گے، ترناسا سکارا، آپ سمجھیں گے کہ لوگ شاید نشے میں ہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ پاگل نہیں، وہ نشے میں نہیں، وہ مستی میں نہیں، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو سوچتے ہوئے ان کی یہ حالت ہو جائے۔ یہ محشر کے میدان کے چند مناظر ہیں، انہی مناظر میں سے ایک منظر قرآن و سنت میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن سورج کہاں آ جائے گا؟ 1 میل پر، محشر کے میدان میں سورج 1 میل پر ہوگا۔ اور میل کتنا ہوتا ہے؟
راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میل جو سرمے میں سلائی ہوتی ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے عربی میں، وہ سرمے کی سلائی کہا یا میل ہاشمی جسے آج کل 2.25 کلومیٹر کا میل کہا جاتا ہے، 2.25 کہا 2 کا، اگر 2 کلومیٹر بلکہ آپ تھوڑا اور بھی اونچا کر لیں، اگر میل کو آپ 5 کلومیٹر کا بھی کر لیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ جب سورج لاکھوں میٹر دور ہے، ہم سے کتنا دور ہے زمین سے سورج کا فاصلہ کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ اندازے ہیں لوگوں کے کہ اتنے لاکھ کلومیٹر اور اتنے کروڑ کلومیٹر، لیکن کوئی کسی کو صحیح اندازہ نہیں ہے۔ کون گیا ہے سورج میں گننے کے لیے کہ وہ وہاں سے میٹر لگا کے آ رہا ہے؟ اتنی دور سورج ہے اور اس کی گرمیوں کے موسم میں برداشت نہیں ہوتی۔ آدمی آسرے ڈھونڈتا پھرتا ہے، کوئی درخت ہو جائے، کوئی دیوار ہو جائے، اور کبھی کبھی ایسے بعض لوگ دیکھتے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں وہ بیچارے کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسے سورج کے سامنے تاکہ سورج ڈائریکٹ سر پہ نہ آئے، آسرے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی آسرا نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج ایک میل پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں الفاظ موجود ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو سایہ، اپنا سایہ عطا کرے گا۔ حدیث میں الفاظ ہیں یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ اور اس سے پہلے الفاظ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ بعض اہل علم نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس دن 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ بعض اہل علم نے یہ ترجمہ کیا ہے، بعض نے کہا کہ ہمیں اس کان کو پکڑنے کے لیے یا اس کان کو پکڑنے کے لیے اتنے دور سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تمہیں گھمانے کی کیا ضرورت ہے، سیدھی بات کرو۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ معنی یہ ہوا کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا کہ اس 1 میل دوری پر سورج کی گرمی سے آدمی بچ سکے۔ کوئی دیوار، کوئی درخت، کوئی بلڈنگ، کوئی امبریلا، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی۔ آدمی کو اگر اس دن سایہ ملے گا تو صرف اپنے عمل کے نتیجہ میں ملے گا، اور وہ بھی 7 قسم کے لوگوں کو خاص کر۔ اس محشر کی ہولناکیوں میں لوگوں کی حالت کیا ہو چکی ہوگی؟ 1 میل پر سورج ہے، پہاڑ نہیں، سمندر نہیں، کوئی چیز نہیں، زمین ساری کی ساری برابر کر دی گئی۔ اللہ رب العزت حساب شروع کروائیں گے۔ سب سے پہلے جانوروں کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت جانوروں کا حساب، جس نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا اس سے بدلہ چکوایا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا کن ترابن، تم مٹی ہو جاؤ، اور وہ ختم ہو جائے گا۔ 30ویں سپارے میں اما یتساءلون کے آخر میں دیکھیں، وہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، وہ دن جس دن کہ کافر یہ کہے گا کاش کہ آج میں مٹی ہو جاتا۔ اس کو مٹی اس وقت یاد کیوں آئی ہے کہ میں آج مٹی ہو جاتا؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے لیے تو آگ بڑھ رہی ہے۔ آدمی کو مرنے کے ساتھ ہی اپنے فیوچر کا سارا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ مرنے سے بھی پہلے آدمی ابھی روئے زمین پر ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
جو فرشتے آتے ہیں دو طرح کے، حدیث میں باتیں واضح موجود ہیں۔ ایک آدمی نیک روح ہے، فرشتے بھی خوبصورت خوشبودار رومال لے کے آئے ہیں، خوبصورت شکلیں ہیں، اور وہ اس کو ساتھ لینا چاہ رہے ہیں، اور بندہ چاہتا ہے کہ مجھے لے کے چلو، مجھے جلدی یہاں سے لے کے چلو۔ اور یہ بھی ہے جسے بدبودار رومال کے ساتھ بڑی خوفناک شکلوں والے فرشتے آئے ہیں، اور اس کی روح اس کے جسم کے اندر چھپتی کر رہی ہے کہ مجھے کہیں یہ لے نہ جائے، پورے جسم کو دھنک کے رکھ دے گی، یہاں چھپ وہاں چھپ، لیکن وہاں کوئی شیخ عبد القادر نہیں آئے گا کہ وہ اس کو بچا سکے۔ اللہ کا فرشتہ ملک الموت آ گیا، وہ روح نکال کے لے ہی جائے گا، یہ چاہے کس کا ماننے والا کیوں نہ ہو۔ روح کے نکلنے کے ساتھ ہی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا بیتے گی۔ اگلا مرحلہ قبر کا ہے، مرنے کے بعد قبر کا مرحلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر روضۃ من ریاض الجنہ، آدمی کی قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا یا جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ بنا دی جائے گی، یا حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ اب یہیں تو معاملہ صاف ہو گیا نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آگے آدمی کو اپنے اپنے عمل کے حساب سے جب سامنے نظر آ رہا ہے کہ میرا تو ٹھکانہ بہت برا ہے، مجھے تو جہنم میں ڈالا جائے گا، مجھے تو عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا، یہ اچھا ہوا کہ ان کو سینگوں والے جانور کو بے سینگوں والے سے بدلہ دلوایا اور کہا کہ مٹی ہو جاؤ، اور اس کی بات ختم ہو گئی۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج میں بھی اس جانور کی طرح مٹی ہو جاتا، میرا کوئی حساب کتاب نہ لیتا۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے حساب کتاب کے لیے رکھنا ہے، وہاں اس کو مٹی نہیں بننے دیا جائے گا۔ وہاں مختلف گناہوں والے لوگوں کو مختلف قسم کی حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ کسی کی یہ حالت ہوگی، کسی کی یہ حالت ہوگی۔ اور احادیث میں ایک آدمی جو اپنا کپڑا بڑا لمبا رکھتا ہے، چادر پہنتا ہے تو وہ بھی زمین پر لگتی ہے، پتلون پہنتا ہے تو وہ بھی زمین پر لگتی ہے، شلوار پہنتا ہے تو وہ بھی زمین پر لگتی ہے، اگر وہ توپ پہنتا ہے تو بھی ٹھیک ہے نا، میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں یہ پکی بات ہے کہ ثوب کو توپ کہیں گے تو سمجھ آئے گی کہ توپ کیا ہے، سکبہ کو تکبہ، ثوب کو توپ۔ اگر توپ پہنی ہے اور وہ بھی گھٹنوں سے نیچے زمین پر لگ رہی ہے، سارے کپڑے گھسر رہے ہیں نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو ٹخنوں سے نیچے گیا وہ جہنم میں گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسبل ازار کے بارے میں لا یکلمہ اللہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہ، نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہ، اور نہ اسے پاک کرے گا۔ نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اسے پاک نہیں کرے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، وَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا کام کیا ہے کہ اتنا کچھ کہا گیا، صرف اتنا سا کپڑا ہی لٹکا دیا نا۔ اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اندازہ کریں، نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں اس کی طرف۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا کپڑا ہی ہے نا لٹک گیا، بلکہ کہیں گے نہیں میں تو خریدنے گیا تھا، یہ بس تھوڑا سا بڑا آ گیا ہے، بڑا آ گیا ہے، اتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، وہ 5 ریال صرف لیتے ہیں، آپ چاہے گھٹنے تک کروا لیں، بڑا کہاں سے آ گیا ہے؟ بڑے متقی بنیں گے تو پھر اتنا کریں گے کہ مسجد میں آتے ہوئے
پتلون کے پائچوں کو جلیبی کی طرح اوپر بال دے رہے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہی وہ بال نکالتے نظر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مسجد کے اندر کپڑا اس طرح رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نماز کے دوران کپڑا ایسے رہے، بلکہ مطلقاً ما اسفل من الکعبین ففی النار، دن ہو رات ہو، مسجد میں ہو باہر ہو، گھر میں ہو دفتر میں ہو بازار میں ہو گلی میں ہو، اگر کپڑا لٹکا کر چلے گا اس کے ساتھ یہ حال ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی بڑا خوبصورت سوٹ پہنے ہوئے زبردست قسم کے لباس میں ملبوس بڑی اکڑ فو کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا اور کپڑا اس کا زمین پر رگڑ رہا تھا چلتے ہوئے، اللہ رب العزت نے اسے زمین میں دنسا دیا، قیامت تک زمین میں دنستا چلا گیا۔ ہمیں یہ بالکل معمولی سی بات لگتی ہے، کپڑا ہی تو ہے تھوڑا سا لمبا ہوگا، قیامت کے دن اس آدمی کے ساتھ اللہ رب العزت کا رویہ کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم اور سنت رسول میں محشر کے میدان کے بارے میں بہت ساری طویل باتیں ملتی ہیں، موٹی کتابیں موجود ہیں۔ احوال یوم القیامہ، اور پاکستان میں ایک کتاب بڑی مشہور ہے احوال الآخرہ، احوال الآخرہ، اور بعض اور کتابیں ہیں جن میں اول فل کہانیاں بے شمار ہیں، لیکن بعض عربی کی کتابیں بہترین اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں احوال یوم الآخرہ۔ ڈاکٹر اشکر ہیں فلسطینی شامی، انہوں نے کتاب لکھی، دیگر علماء نے کتابیں لکھی، ہمارے اہل عقیدہ اہل سلف کے عقیدے پر لوگ جو ہیں انہوں نے کتابیں لکھی اور موٹی کتابیں موجود ہیں، اتنی لمبی چوڑی تفصیلات ملتی ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، بہت سارے مقامات پر 30ویں سپارے میں بہت تفصیلات موجود ہیں۔ قیامت کے دن ہی ایک حدیث اور ذہن میں رکھ لیں، قیامت کے دن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کیا مقام عطا فرمائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حوض کوثر عطا فرمائیں۔ انا اعطیناک الکوثر، 20ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے جس کوثر کا ذکر کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ وہ کوثر کیا ہے؟ اس کوثر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ رب العزت حوض کوثر کا مالک بنائے گا، اور وہ حوض کتنا بڑا ہوگا، اس کے ایک کنارے پہ چلنا شروع کر دیں، مہینہ بھر چلتے رہے کہ ایک کنارہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک کنارہ ایک مہینے کی مسافت، اور اس پر آب خورے کتنے ہوں گے؟ اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا حوض ہے تو اس پہ 4-6 پیالے تو کام نہیں دیں گے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آب خوروں کی، گلاسوں کی، پیالوں کی تعداد اتنی ہوگی جتنی آسمان کے ستاروں کی۔ آسمان کے ستارے ہم نہیں گن سکتے، وہ کوئی نہیں گن سکتا کہ وہاں آب خورے کتنے ہوں گے۔ پانی کیسا ہوگا؟ فرمایا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور انتہائی لذیذ۔ اور اس پانی کا کمال یہ ہے کہ جو ایک گلاس اس پانی کا پی لے گا اسے پورے قیامت کے دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اور پیاس کی وہ جگہ ہے نا، وہ پیاس کی جگہ ہے، سورج قریب ہوگا، گرمی زور ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی کے جسم سے پسینہ نکل نکل کر 70 ہاتھ تک پہنچ رہا ہوگا، 70 ہاتھ تک آدمی کا پسینہ پھیل رہا ہوگا، اور کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آیا ہوا ہوگا،
کچھ کا گھٹنوں تک، کچھ کا پیٹ تک، کچھ کا گلے تک، اور فرمایا بعض لوگ پسینے کی لگام پہنائے جائیں گے، یعنی پاؤں سے لے کے ان کا پسینہ یہاں تک آیا ہوا ہوگا۔ جتنا جتنا کسی کے پاس عمل، اسی عمل کے حساب سے اس کا پسینہ۔ جہاں اتنا پسینہ آ رہا ہوگا پیاس ہوگی، اور پینے کے لیے پانی ہے صرف حوض کوثر پر۔ اور یہ دن کتنا لمبا ہے؟ 50,000 سال کا دن۔ 50,000 سال کا دن ہے۔ اگر ایک مرتبہ کسی نے وہ ایک پیالہ پی لیا حوض کوثر سے، تو 50,000 سال اسے دوبارہ پینے کی ضرورت نہیں، پیاس نہیں لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ حوض کوثر قیامت کے دن دیا جائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں گا کہ میری جماعت کے لوگ آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لوگ آ رہے ہیں، میں خوش ہوں گا، اور جب وہ جماعت قریب آ جائے گی تو میرے اور اس جماعت کے مابین دیوار اٹھا دی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ یہ کیا ہوا؟ مجھے بتایا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن آپ کے لوگ نہیں ہیں۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سنتوں میں عمل کرتے رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نئے نئے مسائل گھڑے اور داخل کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، ہر چیز کے لیے، مومن کے لیے، کافر کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ جب اتنی رحمتوں والے، اتنے شفیق، اتنے مہربان شخص کو کہا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی سنتوں کو بگاڑ کر ان کی جگہ پر بدعات کو لا رہے تھے، تو رحمت للعالمین کی زبان سے بھی کیا نکلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، یہ دفع ہو جائیں، یہ دور ہو جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ اور یہ دین کو بدلنا کیسے ہوگا؟ ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ تو کاریگر ہیں دین کو بدلنے کے، جیسے کوئی آدمی اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا دین کو بدلنے کا، کاریگر۔ ہر روز دوسرے دن نئی سے نئی بدعت، نئی سے نئی عبادت، نئی سے نئی رسم، کچھ رسمیں نئی آ رہی ہیں اور کچھ رسموں کو ریویو کیا جا رہا ہے، ان کو ترقی دی جا رہی ہے۔ پہلے کچھ معمولی تھا، پھر بڑھنا شروع ہوا، پھر بڑھنا شروع ہوا، اور کچھ چیزیں تو آج کل اس حد تک پہنچا دی گئی ہیں۔ پچھلے دنوں موقع گزر گیا ہے، ان دنوں میں نے یہ بات ذکر کی تھی کئی جگہ، پہلے میلاد شریف تھا، مولود شریف تھا، پھر عید میلاد ہو گئی، عید میلاد کے بعد اب جشن میلاد۔ پہلے یہ کوئی حلیم وغیرہ پکا کے کھا لیتے تھے، کوئی تھوڑا بہت کسی نے شربت بانٹ دیا، اب یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گیا ہے کہ کیک کے بغیر کام ہی نہیں بن رہا۔ مولوی صاحب نے اتنا بڑا کیک سامنے رکھا ہوا ہے، اتنی بڑی چھری پکڑی ہوئی ہے، اور مولوی صاحب کی زبان سے اس وقت جو الفاظ نکل رہے ہیں بڑے عجیب لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ارے کم بختو، کسی اپنے بچے کے بارے میں کہا ہوتا تو کوئی بات نہیں کہتے کہ چل جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، حد سے آدمی گزر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تمہیں انگریزی میں برتھ ڈے کہنے کا ذکر ہے؟ مولوی ہو، کم از کم اپنی حالت کا خیال کرو، عربی میں کوئی الفاظ کہہ لو۔
اپنی زبان میں کہہ لو، الفاظ بھی لائے تو یورپ کے. ایک اس عبادت کو اتنے لوگوں نے رنگ دیے ہیں. ابھی آج کل یہ ایک گھر میں نہیں ہوتی، ایک دن میں نہیں ہوتی. آج کل یہ سلسلہ ایسا بن گیا ہے کہ آج آپ کے گھر میں میلاد ہے، کل آپ کے گھر میں ہے، پرسوں آپ کے گھر میں ہے. یہ سلسلہ مسلسل اب چلتا ہی رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، دفع ہو جائیں، یہ دور ہو جائیں. اگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کو بدلا تو یہ دفع ہو جائیں. اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی مہیا فرمائے. ایک پیالہ اللہ رب العزت ہمیں دلا دے. 50,000 سال کا وقت مزے کے ساتھ گزر جائے گا اور آخرت سنور جائے گی. وہ پیالہ صرف اسے ملے گا جو دنیا میں تھوڑا پیالے کے لائق کام کر کے گیا ہوگا. یہ بھی نہیں ہے کہ پیسہ بڑا تھا دنیا میں تو پیالہ مل جائے گا، یا اس کی داڑھی بڑی تھی پیالہ مل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگ آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انگریزوں کی طرح آ رہے ہوں گے؟ داڑھیوں والے ہوں گے، لباس بڑے مومنانہ، انداز مومنانہ، لیکن کام دین میں اپنی مرضی کے فاسقانہ اور مجرمانہ. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج رات کا جو تفسیر کا درس ہے اور کل کا جو تربیہ کا درس ہے، یہ 2 درس جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں وہ شروع کر دیے جائیں گے. کسی نے کہا ہے کہ مولانا ابوالعالی مودودی صاحب کی زندگی پر اور ان کی کتابوں پر روشنی ڈالیں. کسی وقت میرے پاس آئے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری روشنی ڈالوں. کیا یہ بات درست ہے کہ سور، آگے بریکٹ میں خنزیر بھی لکھا ہے تاکہ پکی طرح پتہ چل جائے کہ یہ سور کیا ہے، کیونکہ کئی لوگ سور کہتے ہیں، کئی سور کہتے ہیں، ذرا اچھا گوڑا کر کے نا سور. اس کا نام لینے سے 40 روز تک مانگے جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب یہ نیا مسئلہ آ گیا ہے. پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے. اب یہ نئی بات آ گئی کہ 40 دن تک اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں. اللہ کے بندو، کہاں کہاں سے مسائل لاتے ہو، کیا کیا لا رہے ہو، اور اس جانور کو کس وجہ سے اس قدر خراب قرار دیا گیا ہے. پہلی بات یہ کہ جتنا خراب آپ نے کر دیا ہے اتنا وہ ہے نہیں. آپ نے تو کہا کہ 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. 40 دن تک زبان ناپاک رہے گی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. خنزیر ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، کتے سے بھی زیادہ ناپاک ہے. لیکن یہ کہ اس کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک رہے، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں. اپنی طرف سے اتنے گہرے معیار جو ہے نا وہ نہ بناتے رہا کریں. خنزیر کے لفظ کو اگر زبان سے نکلنے کے بعد نمازیں، دعائیں، یا یوں سمجھیں کہ زبان کی ناپاکی کا معاملہ آتا تو پھر قرآن کریم کو کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ تو کم از کم آپ کی مہینے کے اندر ایک مرتبہ تو قرآن کے الفاظ پڑھیں گے نا کہ اللہ رب العزت نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے. کم از کم ایک مرتبہ آپ نے رمضان میں یہ لفظ پڑھ لیا تو آپ کا تو سارا رمضان گزر گیا نا. پھر اسی طرح 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہو رہی، 40 دن تک زبان. ایسے بالکل من گھڑت ڈکوسلے جو ہیں ان سے آپ بچیں. آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 40 دن زبان ناپاک، 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی. یہ پتہ نہیں مشہور بھی کیوں کر دیا گیا، اس کی خاص وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو مشہور کرنے میں لوگوں کا فائدہ. بعض کاموں میں تو چلو ہوا کہ عید میلاد ملائی، کیک مل جائے گا، حلوہ مل جائے گا، حلیم مل جائے گی. اب یہ مسئلہ مشہور کرنے میں پتہ نہیں کیا مل جائے گا، لیکن مشہور کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق دے.